آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا بزرگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کر رہے ہیں. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی. ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے کتے خوش ہوندے تھے جو تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. وہ بابا جی کہتے ہیں ان کے کہ ناراض ہو ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے. سنانے لیتے بھی سننے لیتے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے، ان کا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تجھے نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے دا فیض جاری ہے، او چھڑ دیو سارا نے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو، ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے. اچھا وہ واقعہ سنا رہا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سے 800 سال پہلے لکھی عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ، یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں. اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی، چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی. تذکرۃ الاولیاء
یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی، بایزید بستامی، داؤد طائی، معروف کرخی، سری سختی، ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں، یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، قاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، میرے ماموں، میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں، ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا، میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے، نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے. حضرت سری سختی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سختی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی سری سختی بیمار ہو گئے. حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ، خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں، آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے، بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچیا وہ پیشاب تک کے دس رہا ہے، انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہنے جی جب پیشاب لے کے گئے، اس نے پیشاب دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں جی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. تو اس نے کہا یہ عشق، اچھا انہوں یہ بھی پتا لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے، یہ کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے، کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی، یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ بیاں تے ہے ہوں دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین، یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے، ان پہ عاشق تھے اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں، ان کا تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی. کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجری نہیں کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں، انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں، وہ کرتے رہے. اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے، بس مذاق ہی اڑے گا نا.